کسی جنگل میں بندروں کا جھنڈ رہتا تھا۔ اس جنگل میں بہت سارے تعداد میں پھل اگتے تھے، اس لیے وہ سارے بندر اطمینان اور خوشی سے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ اس جنگل کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آیا اور وہ اسی جنگل میں اپنا خیمہ ڈالا۔ وہ آدمی اور اس کی بیٹی خیمے کو بہت اچھے سے سجایا اور خیمے کے سجاوٹ کے لیے خوبصورت سیب ایک برتن میں جما کر وہاں رکھ دیا۔ وہ سیب دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے اور تازے لگنے لگتے تھے۔ تمام بندر درختوں پر بیٹھ کے اس سیبوں کو لالچ سے دیکھ رہے تھے، تو اس میں سے ایک بندر اس خوبصورت سیبوں میں سے ایک سیب کو چھپٹا مارا۔ اس آدمی نے یہ تمام بندروں کے جھنڈ کو بھگانے کے لیے ایک بارود کا گولا پھینکا۔ اس بارود کے گولے کی وجہ سے اس جنگل میں بہت بڑی آواز آئی، تو وہ سارے بندر ڈر کے بہت دور بھاگنے لگے۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد تمام بندر رک گئے۔ جس بندر کے پاس وہ سیب تھا جہاں سے اس نے چھپٹا مار کر حاصل کیا تھا، وہ سیب ہاتھ بلند کر کے سب کو دکھایا۔ سب بندر حیرت سے اس بندر کو دیکھنے لگے اور اس کو خوش قسمت سمجھنے لگے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اتنا خوبصورت اور پیارا سیب اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اور وہ بندر ایک درخت کے سب سے اونچی ڈالی پر جا بیٹھا اور وہ سیب کھانے کے لیے منہ میں دبایا، مگر یہ سیب سخت پلاسٹک سے بنا ہوا تھا۔ اس کے چابنے سے بندر کے دانتوں میں درد ہونے لگا۔ بندر نے 2-3 بار کوشش کی، مگر ہر بار اسے درد ہوتا۔ اس طرح وہ بندر سارا دن وہیں گزارا۔ اگلے دن وہ نیچے اتر گیا تو تمام بندر اسے عزت سے دیکھنے لگے اور اسے اتنی عزت کرنے لگے کیونکہ اس کے ہاتھ میں وہ خوبصورت سیب تھا۔ دوسرے بندروں کے رویہ اور ان کی عزت کو دیکھ کر یہ بندر بہت خوش ہوتا تھا اور وہ بندر اور بھی مضبوطی سے وہ سیب کو پکڑنے لگا۔ اب دوسرے بندر پھلوں کی تلاش میں نکل گئے اور تیزی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگایا کہ پھل توڑ کے کھانا شروع کر دیا۔ لیکن اس بندر کے ہاتھ میں وہ خوبصورت پلاسٹک کا سیب تھا، اس لیے وہ بندر درختوں پر نہیں چڑھ سکتا تھا، مگر وہ سیب کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور یہی سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دوسرے بندر اس کے ہاتھ میں وہ خوبصورت سیب ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے، مگر اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیتے۔ بھوک سے بے حال وہ اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ اس کو اس کا آخری وقت نظر آنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر یہ سیب کھانے کی کوشش کیا، مگر اس بار بھی اسے درد ہونے لگا کیونکہ وہ پلاسٹک کا تھا۔ اس کے دانت اس مرتبہ بھی درد ہو رہے تھے۔ اس بندر کو اپنے آنکھوں کے سامنے درخت پر پھل نظر آ رہے تھے، مگر اس کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ درختوں پر چڑھ سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ جان نکلتے ہی اس کے ہاتھ سے وہ سیب پھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ شام کو جب باقی بندر واپس آئے تو انہوں نے اس کی لاش دیکھی
اس لاش پر کچھ آنسو بہائے اور افسوس کیا اور اس کی لاش کو پتوں سے ڈھانپ کر اسے دفن کر دیا۔ ابھی وہ اتنا کر رہے تھے کہ ایک دوسرے بندر کو وہ خوبصورت سیب ملا اور اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے وہ خوبصورت سیب باقی بندروں کو دکھانے لگا۔ تو اس بندر کی کہانی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی مثال بھی اس پلاسٹک کے سیب کی طرح ہے کہ اس دنیا سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جبکہ اس دنیا دیکھنے والے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ دنیا کو ہاتھ میں رکھنے والا دعوے دار اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، اور جھوٹا دکھاوا جو پلاسٹک کے سیب کی طرح انسان کو تھکا دیتا ہے اور وہی جھوٹا دکھاوا اسے مار ڈالتا ہے۔ یاد رکھنا ہے لوگوں، دنیا کا کتنا بھی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، اسے ہڈیوں میں تبدیل ہونا ہے۔ اس کا سارا مال جسے دیکھ کر وہ گھمنڈ میں تھا، وہ سارا مال اس کے ہاتھ سے چھوٹنے والا ہے۔ جس پیسوں کو دیکھ کر میں کر رہا تھا، آج اس کا نام و نشان تک نہیں۔ تمہارا تکبر تمہیں ایک نہ ایک دن کھا جائے گا۔ یہ لالچی دنیا میں آ کر ہم خدا کو بھول گئے، ہم ہماری آخری منزل کو بھول گئے۔ جس کو ہم اپنا کہتے ہیں وہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اپنے آخرت کا ذخیرہ کر لو، جتنا تم سے ہو سکے اتنا دوسروں کی مدد کرو۔ کیا معلوم کس کے زبان سے تمہارے لیے کیا دعا نکلتی ہے، اور دعا سے موت بھی ٹل جاتی ہے۔ اس دنیا میں آ کر اس بندر کی طرح مت بنو جس کے ہاتھ میں وہ پلاسٹک کا سیب تھا، کہ تم دنیا میں آ کر دکھاوا نہ کرو، کیونکہ یہی دکھاوا ایک نہ ایک دن ہمیں ختم کرنے والی ہے۔ اب بھی موقع ہے، ان تمام حرکتوں سے باز آ جاؤ اور اللہ سے توبہ کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اے اللہ اس وبا کی حالت میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔